بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکرین پر آپ کو 3 حروف نظر آ رہے ہیں، ایک فا، دوسرا عین اور تیسرا لام۔ یہ فا عین لام جو ہے، فا عین لام کو صرفیوں نے کہہ لیجیے یا اہل عرب نے یا اہل لغت نے فا عین لام کو کسی بھی لفظ کو وزن کرنے کا ایک پیمانہ مقرر کیا ہے۔ جیسے کہ ایک سبزی کی دکان ہوتی ہے، تو سبزی کی دکان میں کیا ہوتا ہے، مختلف سبزیاں ہوتی ہے اور ان سب کو تولنے کے لیے ایک ہی باٹ ہوتا ہے، ایک ہی آلہ ہوتا ہے۔ جیسے 1 کلو کا باٹ ہے تو ایک ہی ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ آلو کو تولنے کے لیے الگ، مولی کو تولنے کے لیے الگ، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ 1 کلو اگر تولنا ہے تو سب کو تولنے کے لیے ایک ہی باٹ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی چاہے جتنے بھی الفاظ ہوں، سب کو وزن کرنے کے لیے فا عین لام کو صرفیوں نے ایک پیمانہ مقرر کیا ہے۔ یعنی کوئی بھی لفظ ہو تو کسی بھی لفظ کو جو ہے تولا جائے گا فا عین لام کے پیمانے میں۔ کس پہ تولا جائے گا؟ فا عین لام کے پیمانے میں تولا جائے گا۔ اب فا عین لام کے پیمانے میں تولنے کے بعد تو فا عین لام، یہ اس کو کہتے ہیں وزن۔ فا عین لام یہ وزن کرنے کا آلہ ہے، فا عین لام کو وزن بھی کہتے ہیں۔ تو فا عین لام کے مقابلے میں، اچھا پھر یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی کلمہ ہوگا تو جی، تو فا عین لام جو ہے، فا عین لام کو پیمانہ مقرر کیا ہے۔ اب اس میں جو ہے یہ اسی ترتیب سے بولا جاتا ہے، فا عین لام اسی ترتیب سے بولنا بھی ضروری ہے۔ پھر جو ہے فا کو فا کلمہ کہا جاتا ہے، اور عین کو عین کلمہ، اور لام کو لام کلمہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر سیگا بنے گا تو اس طرح سیگا بنے گا فعل، جو آپ نے یاد کر رکھا ہے فعل۔ تو اس میں جو فا ہے، فا کو کہتے ہیں فا کلمہ، فا کو کیا کہتے ہیں؟ فا کلمہ، اور عین کو عین کلمہ، اور لام کو لام کلمہ۔ تو ان 3 کا نام ہے، فا کو فا کلمہ کہیں گے، عین کو عین کلمہ، اور لام کو لام کلمہ کہیں گے۔ تو یہ تو بات ہو گئی۔ اب کوئی بھی لفظ ہے، تو کوئی بھی لفظ ہے تو اس لفظ کو جب ہم اس پر تولیں گے تو جو حرف فا عین لام کے وزن میں تولیں گے تو پھر جو حرف فا کے مقابلے میں ہوگا اس کو کہیں گے فا کلمے کی جگہ ہے، جو عین کے مقابلے میں ہوگا اس کو کہیں گے عین کلمے کی جگہ ہے، اور جو لام کلمے کی جگہ ہوگا اس کو کہیں گے لام کلمہ، لام کلمہ یا لام کلمے کی جگہ، ایسا کہیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک لفظ ہے نصرہ۔ کیا ہے؟ نصرہ۔ تو یہ نصرہ جو ہے، نصرہ کو ہم نے فا عین لام کے وزن میں تولا تو ہوا فعل، یعنی نصرہ بر وزن فعل، نصرہ وزن فعل کے وزن پر ہے۔ اب اس میں جو ہے، اس میں کتنے حروف ہیں؟ اس میں 3 حروف ہیں، نون صاد را۔ اس میں کتنے حروف ہیں؟ 3 حروف ہیں، نون صاد را۔ نون جو ہے دیکھیے فا کلمے کی جگہ ہے تو نون کو کہیں گے فا کلمہ۔ نون کس کی جگہ ہے؟ فا کلمے کی جگہ ہے تو نون کو کہیں گے فا کلمہ۔ اسی طرح صاد، اس کے بعد کون سا لفظ ہے؟ صاد، صاد کو کہیں گے عین کلمہ، اور اس کے بعد ہے را، را کو کہیں گے لام کلمہ۔ یہ تو ایک لفظ ہو گیا۔ دوسرا لفظ اسی طرح ضرب، دوسرا لفظ ہے ضرب۔ تو اب ضرب دیکھیے، ضرب میں 3 حروف ہے، زاد را با۔ زاد کو کہیں گے، زاد کو فا کلمہ، را کو عین کلمہ، اور با کو لام کلمہ کہیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی بھی لفظ کو اس کے فا عین لام کے وزن میں تولیں گے، کسی بھی لفظ کو فا عین لام کے وزن میں تولیں گے تو جو حرف جس کے مقابل میں آئے گا، جس حرف کے مقابل میں آئیں گے اس کو کہیں گے کہ وہ وہی ہے۔ مثال کے طور پہ نصرہ ہے تو ہم نے اس کو فعل کے وزن پر تولا، فا عین لام کے وزن پر، تو ہوا فعل، یعنی نصرہ فعل کے وزن پر ہے۔ اس میں نون فا کی جگہ ہے تو نون کو کہیں گے فا کلمہ، اور صاد عین کی جگہ ہے تو صاد کو کہیں گے عین کلمہ، اور را جو ہے لام کی جگہ ہے تو را کو کہیں گے لام کلمہ، را کو کہیں گے لام کلمہ۔ تو اتنی بات ہو گئی۔ اب اسی کے ضمن میں ایک بات اور سمجھ لیجئے، ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ وزن تو فا عین لام سے ہی کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی لفظ ہو تو اس کو جو ہے فا عین لام کے وزن میں تولیے، جو حرف جو ہے جس کلمے کے مقابل میں آئے گا اس کو کہیں گے اسی طرح۔ اب اسی سے جو ہے عربی میں جو ہے ایک مادہ نکلتا ہے۔ عربی میں جب فا عین لام کے مقابلے میں کسی بھی لفظ کو تولتے ہیں تو اسی سے مادہ نکلتا ہے، یعنی جتنے حروف فا عین لام کے مقابلے میں آئیں گے وہی مادے کے حروف کہلائیں گے، وہی مادے کے حروف کہلائیں گے۔ تو جتنے حروف فا عین لام کے مقابلے میں آئیں گے وہ اس کو کہیں گے مادے کے حروف، اس کو کیا کہیں گے؟ مادے کے حروف۔ جیسے مذکورہ مثال میں نون صاد را، نون صاد را۔ تو نصرہ جو ہے، نصرہ کس کے وزن پر ہے؟ فا عین لام کے وزن پر ہے، فعل کے وزن پر ہے۔ کس کے وزن پر ہے؟ فعل کے وزن پر ہے۔ تو اس میں مادہ کیا ہوا؟ یعنی نون جو ہے فا کے مقابلے میں، صاد عین کے مقابلے میں ہے، اور را لام کے مقابلے میں ہے، تو اس کا مادہ کیا ہوا؟ نون صاد را۔ تو مادہ کیا بولیں گے؟ نون صاد را۔ مادہ کیا بنے گا؟ نون صاد را۔ اس طرح مادہ بنے گا نون صاد را۔ تو اسی طرح بولنا۔ پھر مادے میں بھی ضروری ہے کہ مادے کو جو حروف
فا کلمے کی جگہ اس کو اسی ترتیب سے بولنا ہے، یعنی اس کا مادہ اگر نون صاد را ہے تو آپ کو نون صاد را ہی بولنا پڑے گا، اس کو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے را نون صاد یا صاد را نون، ایسا نہیں، نون صاد را اسی طرح بولنا پڑے گا، مادہ کیا بولنا پڑے گا، مادہ اسی طرح اسی ترتیب سے بولنا ضروری ہے۔ تو مادے کے لیے بھی جس ترتیب سے حروف آئے ہیں، یعنی فا کی جگہ جو ہے اس کو فا کی جگہ بولنا ہے، عین کی جگہ جو ہے اس کو عین کی جگہ بولنا ہے، لام کی جگہ جو ہے اس کو لام کلمہ، جیسے نصرہ ہے تو نصرہ کا مادہ ہے نون صاد را، تو اسی ترتیب سے بولنا ضروری ہے، نون صاد را، یہ اس ترتیب سے مادہ بولنا ضروری ہے۔ جو مادہ ہوتا ہے اسی کو حروف اصلی بھی کہتے ہیں، حروف اصلی بھی اسی کو کہتے ہیں۔ تو مادہ اور حروف اصلی دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ حروف اصلی کیا ہے؟ حروف اصلی وہی حروف اصلی وہ حروف کہلاتے ہیں جو وزن کرنے میں فا عین لام کے مقابلے میں آئے، اس کو کہتے ہیں حروف اصلی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف اصلی۔ اور وزن کرنے میں جو فا عین لام کے مقابلے میں نہ آئے اس کو کہا جاتا ہے حروف زائد، اس کو کہا جاتا ہے حروف زائد۔ تو وزن کرنے میں جو فاعل لام کے مقابلے میں آئے اس کو کہتے ہیں حروف اصلی، اور وزن کرنے میں جو فاعل لام کے مقابلے میں نہ آئے اس کو کہتے ہیں حروف زائد، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں حروف زائد۔ اور حروف اصلی، حروف زائد، حروف اصلی اور مادہ دونوں ایک ہی چیز ہے، جو حروف اصلی ہوں گے وہی مادہ کہلائے گا۔ اس کو اور سمجھیں گے جب ہم جو ہے آگے چل کر جب ہم ابواب پڑھیں گے، باب افعال، باب تفعیل، جب وہ سب پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر اور اچھے سے سمجھیں گے۔ اب آپ کے ذہن میں اشکال ہو رہا ہوگا کہ حروف زائد کتنے ہیں، یعنی کیسے ہم پہچانیں گے کہ یہی حروف زائد ہے، یہی حروف اصلی ہے، تو کیسے ہم پہچانیں گے؟ تو ایک بات یاد رکھیے، یہاں پہ میں نے حروف زائد لکھ رکھا ہے کہ حروف زائد جو ہیں کل 10 ہیں، حروف زائد کل 10 ہیں، یعنی حروف زائد جو ہیں جب بھی کوئی حرف زیادہ کرنا ہوتا ہے تو انہی میں سے زیادہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی حرف، یہ حروف اگر آئے ہیں تو یہ حروف زائد ہی ہوں گے، ایسا یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ ہاں، جب بھی کوئی حرف زیادہ کرنا ہوتا ہے تو انہی حروف میں سے زیادہ کرتے ہیں، جب بھی کوئی حرف زیادہ کرنا ہوتا ہے تو انہی حروف میں سے زیادہ کرتے ہیں۔ ہاں، یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حروف کبھی بھی اصلی نہیں ہو سکتے، زائد ہی ہوں گے ہمیشہ، یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ حروف کیا کیا ہیں؟ تو وہ حروف ہیں الف، وہ حروف ہے حمزہ، حمزہ، لام، یا، واو، میم، تا، نون، سین، اور یہ ہے الف۔ یہ کیا ہے؟ الف۔ اس کے بعد ہاں، ان 10 حروف، یہ 10 حروف ہیں، یہ 10 حروف جو ہیں جب بھی کہیں پر زائد ہوں گے تو یہی 10 حروف زائد ہوں گے، یہی 10 حروف زائد ہوں گے۔ ان کا مجموعہ ہے، ان 10 حروف کا مجموعہ ہے الیوم تنساہ، الیوم تنساہ، اس کا مجموعہ ہے۔ تو حروف زائد کل 10 ہیں جس کا مجموعہ ہے الیوم تنساہ۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا لیکن آپ جو ہے آج جو ہے آپ بھول گئے، آج آپ بھول گئے جی۔ تو یہ مطلب ہے اس کا الیوم تنساہ ہوگا۔ تو خیر، تو یہ تو بات ہو گئی حروف اصلی اور حروف زائد کی۔ اب ایک چیز سمجھیے جو ہماری کتاب میں آیا ہے کہ ہم نے فا عین لام کلمہ سمجھ لیا، فا عین لام سمجھ لیا، تو اب یہ سمجھیے کہ فا عین لام میں سے ماضی میں عین کلمے پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہے، ماضی میں عین کلمے پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں، یعنی ابھی تو آپ نے جو گردان یاد کی ہے وہ عین کے فتحہ کے ساتھ کی ہے، عین کے فتحہ کے ساتھ کی ہے، اور دوسری جو ہے عین کے کسرہ کے ساتھ، اور تیسرا جو ہے عین کے ضمہ کے ساتھ۔ تو ماضی میں عین کلمے پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں، عین کلمے پر فتحہ بھی آ سکتا ہے، عین کلمے پر کسرہ بھی آ سکتا ہے، اور عین کلمے پر ضمہ بھی آ سکتا ہے۔ یعنی کیا بنے گا؟ ماضی کیا بنے گا؟ فعل، فعل اور فعل۔ فعل جیسے ضرب، فعل جی، فعل جیسے ضرب، دیکھیے بالکل اسی طرح ہے، فعل ضرب بالکل اسی طرح ہے فعل کے وزن پر، اور فعل جیسے سمع، اور فعل جیسے کرومہ۔ تو ماضی میں عین کلمے پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں۔ آپ کتاب میں دیکھ لیجئے، کتاب میں یہی بات سمجھائی ہے۔ ہم کو اتنا سارا جو سمجھنا پڑا، کیوں سمجھنا پڑا؟ یہ عین کلمے کی وجہ سے۔ عین کلمہ کیا چیز ہے، کس بلا کا نام ہے، تو اس کے لیے ہم کو اتنی ساری تفصیل سمجھنی پڑی، اور کچھ زائد باتیں بھی میں نے سمجھا دی تاکہ آپ کو جو ہے کبھی سمجھنے میں گڑبڑی نہ ہو۔ اب جی، کبھی بھی جو ہے فاعل لام کے وزن میں تولیے، اور جو ابھی تو آپ کو نہیں آئے گا، جب آپ صرف کا کچھ حصہ اور پڑھ لیں گے، صرف کا کچھ حصہ اور پڑھ لیں گے، جیسے بہت سارے ابواب ہیں ابھی، تو وہ سب پڑھ لیں گے، بہت سارے اوزان ہیں، وہ اوزان پڑھ لیں گے تو وہاں پر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو ہے کون سا حرف اصلی ہوتا ہے، کون سا حرف زائد ہوتا ہے، آپ کو انشاءاللہ پہچاننے آ جائے گا۔ تو ابھی آپ کا شروعاتی مرحلہ ہے یہ جو ہے، اس لیے میں نے شروعاتی لحاظ سے یہ سمجھایا آپ کو۔ تو خیر، بات یہ چل رہی تھی کہ سمجھانا کیا تھا کہ عین کلمہ کس بلا کا نام ہے، عین کلمہ کس کو، تو اسی لیے وہ فا عین لام تینوں کو سمجھنا ضروری تھا، تو اس لیے میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ تو اب کتاب میں دیکھیے چھٹا سبق،
छठा सबक, माजी में आइन कलमे पर तीनों हरकतें यानी ज़बर ज़ेर पेश आ सकती है, इसलिए माजी के 3 वज़न फ़ाला, फ़ाइला और फ़ाउला, जैसे नसरा, समिआ और करुमा। आइन कलमे पर ज़बर की गर्दान आपने याद कर लिया है, फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, ये याद कर लिया आपने। अब जो है माजी मकसूरुल आइन को याद कीजिए, फ़ाइला, यानी माजी में आइन कलमे पर कसरा, वो याद कीजिए, फ़ाइला। फ़ाइला, फ़ाइला, फ़ाइलू, फ़ाइलत, फ़ाइलता, फ़ाइलन, फ़ाइलता, फ़ाइलतुमा, फ़ाइलतुम, फ़ाइलती, फ़ाइलतुमा, फ़ाइलतुन्ना, फ़ाइलतु, फ़ाइलना। ये बात हो गई। इसका तर्जमा हमको नहीं चाहिए, ठीक है, तर्जमा याद करना ज़रूरी नहीं है इसमें। और माजी मज़मूमुल आइन, यानी माजी में आइन कलमे पर ज़म्मा, तो उसकी भी गर्दान याद कर लीजिए, फ़ाउला, फ़ाउला, फ़ाउलू, फ़ाउलत, फ़ाउलता, फ़ाउलना, फ़ाउलता, फ़ाउलतुमा, फ़ाउलतुम, फ़ाउलती, फ़ाउलतुमा, फ़ाउलतुन्ना, फ़ाउलतु, फ़ाउलना। ये जो है ये 2 गर्दान याद कर लीजिए, माजी मकसूरुल आइन, माजी मफ्तूल आइन तो याद कर चुके हैं, यानी माजी में आइन कलमे पर फतहा वो याद कर चुके हैं, फ़ाला, फ़ाला। अब जो है माजी में आइन कलमे पर कसरा वाली गर्दान याद कर लीजिए, कसरा वाली गर्दान याद कर लीजिए, और माजी में आइन कलमे पर ज़म्मा वाली गर्दान याद कर लीजिए। तो ये 2 गर्दानें याद कर लीजिए आप।